بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ قابل قدر بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایک تو ہمیں قرآن دیا۔ قرآن میں جس طرح اللہ پاک نے دین رکھا، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی مسائل کا بھی اللہ پاک نے حل رکھا ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حافظ قرآن تھے۔ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے موقع بموقع کی بہت ساری دعائیں پڑھی، امت کو آپ نے دعائیں بتلائی۔ بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو آپ نے دعائیں سکھلائی۔ تو یہ مسنون دعائیں ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھی۔ اگر ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، مسنون دعاؤں پر عمل کیا جائے، ان کو پڑھنے کا معمول بنایا جائے تو زندگی میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا تھا، آج وعدہ کیا تھا کہ آج کے دن میں آپ کے سامنے دنیا میں پریشانیوں کا حل، پریشانیاں بہت ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، لیکن اس کا حل کیا؟ لوگ حل تلاش کرتے ہیں، پریشانیاں دور کیسے ہو۔ لوگ اس کے لیے طرح طرح کے حربے، طرح طرح کے کام کیا کرتے، لیکن اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں۔ ایک قرآن کی آیت کو خالی پڑھ لے، زندگی بھر کے مسائل کو اللہ پاک حل کر لے گا۔ فرعون کو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ فرعون کی کنیت تھی ابن عباس، 400 سال جیا، 400 سال کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا۔ ایسی اللہ پاک نے اس کو صحت تندرستی دی تھی، ساتھ میں حکومت بھی اللہ نے دی تھی، اور حکومت تھی تو سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن اس نے اللہ کا اور رب کا مقابلہ شروع کیا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اس کا یہ دعویٰ پسند نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ اب اس کو ہلاک کر دینا چاہیے، تو میرا اللہ قادر مطلق ہے، جہاں پر بیٹھا اسی جگہ پر اس کو ختم کر دے، اس کو ڈھیر کر دے۔ یہ میرا اللہ قادر مطلق ہے۔ میں نے ایک مجلس میں آپ کو بتایا تھا، اللہ پاک نے زمین میں رگیں رکھی ہیں، اور ہر رگ پر اللہ پاک نے ایک فرشتہ بٹھا رکھا۔ وہ فرشتے کے ہاتھ میں اللہ پاک نے وہ رگ کو رکھا۔ اللہ پاک جب کسی علاقے کو تباہ برباد کرنا چاہتے تو وہ فرشتے کو حکم دیتے کہ یہ رگ کو کھینچو۔ وہ پتنگ کی ڈور کی طرح وہ رگ کو کھینچتا ہے فرشتہ، زمین پھٹتی ہے اور بلڈنگیں کے بلڈنگیں زمین میں دھس جاتی۔ یہ ساری بلڈنگیں اور یہ سارا کچھ نظر آتا میرے رب کی قدرت کے مقابل میں کاغذ کی پتیوں کی طرح اس کی حیثیت ہے۔ کاغذ کے پتیوں کی طرح بھی حیثیت نہیں۔ ہم نے 2000 میں دیکھا، میں نے بھی اخبار پڑھا تھا اور آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، جو 2000 کا زلزلہ بہت زیادہ مشہور ہوا۔ تو 2000 جو رات میں زلزلہ آیا، صبح میں اخبار آیا، تو وہ اخبار کی ہیڈنگ تھی ایک ہتھو بھج، سمجھتے ہو؟ اس کی ہیڈنگ اور عنوان تھا ایک ہتھو بھج، یعنی ابھی اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تھا ایک زمانے میں، چند گھنٹوں پہلے وہ شہر تھا، لیکن میرے اللہ نے جب اس کو تباہ کرنا چاہا تو سیکنڈوں میں، منٹوں میں پورے شہر کو تباہ کر دیا، ایک ہتھو بھج۔ تو میرا اللہ قادر مطلق ہے کہ اس کو اسی جگہ پر ڈھیر کر دے۔ اللہ پاک کوئی بھی شکل پیدا کر دے، ابابیل کو اللہ پاک بھیج دے، ہاتھی والوں کو جیسے برباد کر دیا،
ایسے اللہ کے دشمن کو چلتے چلتے اللہ اس کو پکڑ لے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، جب فرعون نے حد کر ڈالی، اللہ کی پکڑ کا وقت آیا تو اللہ پاک نے اس کو اس کے محل سے نکالا۔ اگر چاہتے تو محل میں تباہ کر سکتے تھے، محل کو زمین میں دھسا سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے محل سے نکالا، ایسا اسباب ایسے پیدا کیے، دریا تک اس کو لے جایا گیا۔ جاتے وقت اللہ پاک نے دریا کے راستے بنا لیے۔ فرعون بڑا گھمنڈ میں اور تکبر میں آ گیا کہ دیکھیے میرے لیے یہ راستے سمندر میں بن گئے۔ بیچ سمندر میں پہنچنے کے بعد اللہ پاک نے پانی کو ملانے کا حکم دیا۔ وہ پانی کا راستہ کیسا ہوا تھا؟ وہ پانی کا راستہ، پانی یوں چڑھ کر کے دیوار بن گیا تھا، اور یہ راستہ بن گیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قبیلے تھے، اور 12 قبیلوں کے لیے پانی کی ضرورت پڑی، تو پھر اللہ پاک نے حکم دیا ایک چشمے سے یہ لوگ پانی نہیں پئیں گے، الگ الگ قبیلوں والے بڑے سینگ والے ہیں، لہذا آپس میں ان کے سینگ ٹکرائیں گے، تو ان کے سب کے لیے الگ الگ چشمے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا لاٹھی پہاڑ پر مارو تو چشمے بہنے شروع ہوں گے۔ تو وہ کیسے بہے تھے چشمے؟ یہ پہاڑ اس طرح ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نے یوں لاٹھی ماری تو یہاں سے ایک چشمہ، پھر اوپر ماری وہاں سے ایک چشمہ، پھر ماری وہاں سے ایک چشمہ، تو یہ پہاڑ اس طرح تھا تو یوں لاٹھیاں مارتے رہے تو یہاں سے چشمے بہتے رہے 12۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرعون جب جانے لگا تو یہ پانی کی دیواریں بنا دی، پانی جو بیچ میں خالی ہو کر کے ایک دم زمین کی طرح اللہ پاک نے راستہ بنا دیا۔ بیچ سمندر میں جب فرعون گیا تو اللہ پاک نے پانی کو ملنے کا حکم دیا، اس کو ڈبو دیا۔ یہاں مجھے جو بات سمجھانی ہے وہ سمجھو کہ اللہ پاک چاہتے تو اس کو محل میں تباہ کر سکتے تھے، محل میں اس کو محل کے ساتھ دھسا سکتے تھے، لیکن اس کو محل سے باہر نکل کر دریا میں پہنچایا اور پھر اللہ پاک نے غرق کیا، ڈبویا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک بہت بڑے مفسر ہے، قرآن کی تفسیر، قرآن کا معنی اور مطلب لکھنے اور سمجھانے والے علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ بیان فرماتے کہ اللہ پاک نے اس کو محل میں اپنے عذاب میں ہلاک اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس کے محل میں ایک تختی لگی ہوئی تھی، ایک صبی لگی ہوئی تھی، جو تختی پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ۔ دیکھیے بات سمجھنا، وہ تختی پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ۔ پھر علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ لکھتے کہ جس گھر میں اور جس محل میں اللہ کا نام بسم اللہ لکھا ہوا ہو وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اور پھر آگے علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ لکھتے کہ پھر وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جو امت تو پوری بسم اللہ پڑھتی ہے۔ وہاں تو خالی لکھا تھا بسم اللہ، اور ہم تو پڑھنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہتے وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جو پوری بسم اللہ پڑھنے والی۔ حدیث پاک میں ہے آدمی جب اپنے گھر میں آئے اور گھر میں آنے کے ساتھ اس کے ساتھ شیطانوں کی ٹیم بھی رہتی، انسان جب پیدا ہوتا تو ہر انسان کے ساتھ اللہ پاک 2 مخلوق کو اور پیدا کرتے، ہر انسان کے ساتھ، میرے ساتھ بھی، سبوں کے ساتھ۔ انسان پیدا ہوا اسی دن اللہ ایک فرشتہ پیدا کر کے اس کے ساتھ لگا لیتے، اور اسی دن اللہ ایک شیطان کو اس کے ساتھ لگا لیتے۔ یہ 2 قرین، 2 ساتھی، وہ انسان جب تک زندہ رہے گا اس کے ساتھ رہیں گے۔ وہ شیطان کو حدیث میں کہا گیا وسواس، اور فرشتے کو کہا گیا ملہم۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ طرح طرح کے برے خیالات، بری باتیں ہمارے دل میں ڈالے، وسوسے ڈالے، اس کا نام ہی ہے وسواس۔ اور وہ فرشتے کا نام ملہم،
یعنی اچھی باتیں ہمارے دل میں ڈالنے کا کام وہ فرشتہ کرے گا۔ کتنا ہی کیسا ہی شرابی کبابی آدمی ہو اور وہ پان کے گلے پر بیٹھا ہوا اور وہ کیسے گانا بجا رہا اور پھر مؤذن کی اذان کی آواز اس کے کان میں پڑے گی تو وہ مائک کو یا تو بند کر دے گا یا دھیما کر دے گا، حالانکہ کبھی اس نے مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا، مسجد کی سیڑھی پر کبھی وہ نہیں چڑھا، لیکن یہ کام جو اس نے جو کیا وہ فرشتے نے اس کے دل میں ڈالا۔ یہ ملہم کا کام۔ ہم سب نماز پڑھتے اللہ کا شکر ہے، اللہ ہم سے اور بھی دین کا کام کرواتا، اللہ کا شکر۔ اذان ہو جائے تو دل میں آتا ہے کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے اذان ہو گئی، دل میں خیال آیا، لیکن فوراً پھر بات آتی کہ یار ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، ابھی تو 10 منٹ باقی، ابھی تو 5 منٹ باقی۔ یوں کرتے کرتے وہ ہماری تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی، کبھی جماعت چھوٹ جاتی، کبھی نماز قضا ہو جاتی۔ تو پہلا جو دل میں خیال آیا وہ فرشتے نے ڈالا، اس کا نام ہے ملہم فرشتہ، اور وہ فرشتہ نیکی کا خیال ڈالے گا تو ساتھ میں شیطان اس کے اپوزٹ میں اس کے دل میں خیال ڈالنا شروع کرے گا۔ تو انسان کے ساتھ فرشتے بھی رہتے، انسان کے ساتھ شیاطین بھی رہتے۔ حدیث پاک میں ہے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تو ہمارے ساتھ یہاں پر فرشتے ہمارا گھیراؤ کیے ہوئے۔ حدیث پاک میں ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا، یہ ذکر کی مجلس ہے، اللہ کی یاد، اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتیں، تو فرشتے اس مجلس والوں کو گھیر لیتے۔ تو فرشتے یہاں بیٹھے، ہماری باتیں وہ سن رہے فرشتے، تو شیاطین انسان کے ساتھ رہتے۔ تو وہ جب گھر میں آتا تو گھر میں آنے کے ساتھ شیطانوں کی ٹیم بھی آتی۔ جب وہ اللہ کا بندہ گھر میں آ کر کے وہ گھر کا دروازہ بند کرتے وقت کہتا ہے بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ ٹیم کا امیر شیطان یہ اعلان کرتا ہے لا مبیت ہونا، یہاں ہمارے لیے کوئی گیسٹ ہاؤس کا انتظام نہیں، ہمیں یہاں رات گزارنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ چلو ایسے بندے کے پاس کہ جو بندہ بسم اللہ پڑھے بغیر اپنا گیٹ بند کرے، بسم اللہ پڑھے بغیر اپنا دروازہ بند کرے، وہاں جاؤ۔ تو بسم اللہ کا ایک ایسا پاور ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دیا جائے تو شیطان کی انٹری ہمارے گھر میں بند ہو جائے گی، شیطان نہیں آ سکتا۔ کھانے کے لیے ہم بیٹھے تو پھر کھانے کے وقت میں ہم نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی دعا ہے، یا بسم اللہ وبرکۃ اللہ، یہ دعا ہے، حدیث سے ثابت ہے، بسم اللہ وبرکۃ اللہ، یا یوں کہہ کر کھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس وقت وہ شیطان اعلان کرتا ہے لا عشاء، عشاء کہتے ہیں شام کے کھانے کو، کہ یہاں اب ہمیں شام کا کھانا ملے گا نہیں۔ تو دیکھیے بسم اللہ کا ایک ایسا ہتھیار ہے اللہ پاک نے دیا، آپ گھر میں جاؤ بسم اللہ پڑھو، شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاؤ گے۔ اب شیطان جب گھر میں نہیں آئے گا تو آپ کے گھر میں اختلاف، جھگڑے اور یہ میاں بیوی کے مسائل میں کبھی بڑے بڑے مسائل پیش آ جاتے ہیں، وہ مسائل سے اللہ پاک حفاظت کر لے گا۔ یہ صرف ایک معمولی سی مختصر دعا جو ہم سب کو یاد ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم گھر سے نکلے، گھر سے نکلنے کے وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے کہ آپ سلام کر کے نکلو، السلام علیکم۔ ہم روزانہ السلام علیکم کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا، السلام علیکم کا کیا معنی، اس کا کیا مطلب نہیں جانتے۔ السلام علیکم کا ایک مطلب مجھے سمجھانا آج کی مجلس میں، کہ وہ جب نکلنے والا السلام علیکم کہہ کر کے گھر سے نکلا، جیسے آپ لوگ آئے اپنے گھر سے، اگر یہ سنت پر عمل کر کے آؤ، آپ 10 دن کے لیے جاؤ، گھر سے نکلو ملاقات کر کے اور پھر چلو میں نکلتا ہوں السلام علیکم،
آپ مہینے کے لیے نکلو اور السلام علیکم کہہ کر جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں تم لوگوں کی نگرانی اور حفاظت کے لیے سلام ذات کو چھوڑ کر جاتا ہوں۔ ہاں، میں تمہاری نگرانی کے لیے سلام ذات کو چھوڑ کر جاتا۔ یہ سلام کا نام سلام وداعی ہے، رخصت کرنے کے وقت کا سلام۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم اپنے گھر واپس آؤ گے تو اپنے اہل خانہ اور گھر والوں کو صحیح سالم پاؤ گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، لیکن ہم غافل ہیں اس سے۔ یہ ایک مختصر چھوٹی سی سنت ہے، اس پر عمل کرے، بسم اللہ پڑھے ہر وقت میں، السلام علیکم، اس کا کتنا بڑا فائدہ۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ایک دعا جو بہت زیادہ مشہور ہے، حضرت ابان بن عثمان، ایک راوی ہے حدیث بیان کرنے والے ابان بن عثمان، وہ ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد میں یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے تو شام تک مغرب تک کوئی مصیبت، کوئی الا، کوئی بلا، کوئی سحر، کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ اور کسی کا اس پر حملہ کرنا، کسی ذات کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر یہ دعا پڑھے 3 مرتبہ۔ اور پھر انہوں نے دعا بتلائی، ہم سب کو یاد ہے، کون سی؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا 3 مرتبہ، تو اب یہ 3 مرتبہ پڑھے تو ساری مصیبتوں سے، حتیٰ کہ کوئی اس پر سحر کرنا چاہے، سحر کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ گیا تو میں تو آج بال بال بائک پر بچ گیا، ارے اللہ نے بچا لیا۔ یہ دعا کا اثر، دعا کا فائدہ، وہ دعا آڑے آ گئی، بیچ میں آ گئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان 100% سچا ہے۔ یہ دعا بتلا رہے تھے، سنو پوری بات۔ تو سننے والوں میں ایک صاحب وہ بیان کرنے والوں کو اس انداز سے دیکھ رہے تھے کہ سب وہ بیان کرنے والے سمجھے کہ یہ مجھے دیکھتا ہے اعتراض کی نیت سے، میرے اوپر کوئی اس کو اشکال ہے، اعتراض ہے، اور میرے عمل میری دعا کے خلاف نظر آتا۔ اس لیے کہ جب یہ راوی، یہ حدیث بیان کرنے والے حدیث بیان کر رہے تھے، اس وقت وہ بستر پر پڑے ہوئے تھے اور ان کے باڈی کو لکوہ لگ گیا تھا، فالج لگا تھا۔ تو سننے والا یوں اعتراض کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا اور گویا یوں کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث تو بیان کرتے، دعا بیان کرتے، اگر وہ خود پڑھتے تو یہ مصیبت میں نہ پھنستے۔ تو وہ سمجھ گئے راوی، تو انہوں نے اس کی نگاہوں کو پڑھ کر کے پھر کہنا شروع کیا کہ وہ ظالم، تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر میں دعا پڑھتا تو یہ بیماری میں نہ پھنستا؟ سن، حقیقت یہ ہے کہ میں روزانہ یہ دعا پڑھنے کا میرا معمول تھا، لیکن ایک دن میں فجر کی نماز پڑھ کے اچانک میں گھر گیا، گھر پر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ ہم 2 میاں بیوی کی بات آگے بڑھ گئی، اور اتنی آگے بڑھ گئی کہ اس دن یہ میں دعا پڑھنا بھول گیا، اور جس دن میں دعا پڑھنا بھول گیا اسی دن یہ فالج لگا۔ اس سے محدثین یہ بیان فرماتے کہ یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک مہلک بیماریوں سے بھی بچاتے، خطرناک جان لیوا بیماریوں سے بھی بچاتے۔ جبھی تو ابان بن عثمان نے یہ جواب دیا کہ جس دن میں بھول گیا اسی دن اللہ پاک نے میرے بدن کے اوپر فالج ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید جو اسلام کے سپہ سالار تھے، بڑے زبردست مجاہد اور غازی تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قافلہ لے کر کے عیسائیوں کے ایک ایریے کو انہوں نے گھیراؤ کر لیا، اور وہ عیسائی اپنا قلعہ کھول نہیں رہے تھے، کافی دن ہو گئے، اور پھر وہ لوگ تنگ آ گئے اور وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہ اندر ہی اندر کب تک رہے؟ تو
تو پریشان ہو کر کے انہوں نے اندر میں میٹنگ کی۔ میٹنگ کرنے کے بعد اس قلعے کے امیر کو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے پاس بھیجا کہ جاؤ تم جا کر کے حضرت سے صلح کر لو، اور جو صلح تمہیں سمجھ میں آئے کر لو، ہم تو کئی دنوں سے یہاں پر پھنسے ہوئے پریشان۔ تو وہ آدمی آیا اور حضرت خالد بن ولید سے ملا، اور اس کے جیب میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی، برابر سمجھیے، اس کے جیب میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی۔ حضرت خالد بن ولید سے جب باتیں کرنے لگا تو اس نے وہ بوتل کو نکالا اپنے ہاتھ میں، تو حضرت خالد بن ولید نے بوتل کو دیکھ لیا تو فرمایا کہ یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ تو کہا یہ بوتل جس میں زہر ہے، اور ایسا زبردست زہر ہے کہ آج تک اس زہر کا ٹیسٹ بتانے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ جس نے بھی اس کو اپنے منہ میں رکھا تو اس کا ٹیسٹ بتانے سے پہلے وہ مر جاتا ہے، ایسا خطرناک زہر ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کیوں لے کر آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے میرے لوگوں نے تمہارے پاس بھیجا اور کہ تم خالد بن ولید سے صلح کر کے آؤ، اگر میری تمہاری بات بن جاتی اور صلح ہو جاتی تو ٹھیک، نہیں تو میں تمہارے سامنے یہ زہر کی بوتل پی کر یہاں جان دے دوں گا۔ کیوں ایسا کروں گے؟ تو اگر صلح نہ ہو تو پھر میں کیا منہ لے کر اپنے لوگوں کے پاس جاؤں، اس لیے میں ادھر ہی مر جاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ بوتل لی کہ وہ بوتل لاؤ، بوتل ہاتھ میں لی، ڈھکنا کھولا اور پینے کا ارادہ کیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ خالد آپ بہت بھاری سودا کرتے ہو، اپنے آپ پر ظلم کرتے، اس کا ٹیسٹ بتانے والا کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا، اور آپ پورا بوتل لے کر پینے کی بات کرتے۔ حضرت خالد بن ولید نے سنا نہیں، حضرت خالد بن ولید نے بوتل لیا اور یہی دعا 3 مرتبہ پڑھ کر کے پی گئے۔ ہاں، یہی دعا پڑھی جو ابھی بتائی، اور 3 مرتبہ پڑھ کے پی گئے۔ ذرا برابر اثر نہیں ہوا۔ اس کا اثر اس پر اور ان پر یہ ہوا کہ وہ سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ایسا زبردست اللہ پاک نے ہتھیار دیا، بسم اللہ کا ہتھیار دیا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کو معمول بناؤ میرے بھائیوں، فجر کے بعد جلدی سے مت چلے جاؤ، فجر کے بعد کچھ ہمارے معمولات ہونے چاہیے۔ یہ بڑا سنہرا موقع ہوتا ہے اللہ کی یاد کا، عصر کے بعد اور فجر کے بعد، فجر اور اشراق کے درمیان ادھر ادھر کی باتیں نہیں، سونے کا وقت بھی نہیں۔ وہ عام طور پر وہ لوگ سو جاتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے آقا میں محنت بہت کرتا ہوں، جیسے محلے میں بہت سارے مجھے ملے، آج بھی ایک صاحب نے مجھے دعا کا کہا، نیا کاروبار شروع کیا، مفتی صاحب دعا کرنا، بہت سے لوگ کہتے رہتے، ایک صاحب ملے تھے، میں نے بہت محنت کرتا ہوں لیکن کوئی میرے پاس بچتا نہیں ہے۔ تو طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہمارے پاس، اگر صحیح طریقہ صحیح ڈھنگ سے کام کیا جائے تو پھر اللہ پاک نتیجہ تو دے دیتے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کاروبار کرنے کا طریقہ پوچھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرے صحابی ایسا کرو، فجر کی نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے کاروبار کے لیے نکل جاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے رزق تقسیم ہونے کا وقت ہوتا، بڑا سنہرا موقع ہوتا، فجر کی نماز پڑھو اور کاروبار کے لیے نکل جاؤ۔ وہ صحابی کہتے کہ میں نے ایسا کیا۔ وہ خود صحابی کا بیان ہے کہ چند دن ہوتے ہوتے فَأَثْرَا، ثروت سے، ثروت کے معنی مال، فَأَثْرَا میں صاحب ثروت بن گیا، میں مالدار بن گیا، چند دن ہوتے ہوتے۔ اب یہ وقت سونے میں گزار لیتے، اس لیے اشراق تک کچھ معمولات۔ میں نے آپ کو ایک وظیفہ دیا تھا، میں نے کہا زندگی بھر پکڑے رکھو، فجر کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یاسین شریف کی تلاوت کرو، میں نے فائدے بیان کیے تھے۔ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، سورہ فتح پڑھو،
عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، سورہ نبا پڑھو، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، سورہ واقعہ پڑھو، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، سورہ ملک پڑھو۔ پھر دیکھو تمہارے گھروں میں کیسے اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا۔ لیکن ہم فجر کی نماز پڑھی نہ پڑھی سیدھے بستر کے حوالے ہو جاتے۔ فجر کے بعد کچھ معمولات رکھو، لہذا یہ دعا پڑھو، آیت الکرسی پڑھو۔ آیت الکرسی کا پاور کیا ہے سمجھو آج کی مجلس میں۔ اگر میرے سامنے بہت بڑے سے بڑا ابلیس آ کر کھڑا ہو جائے، بہت بڑے سے بڑا ابلیس، اور وہ مجھے پریشان کرنا چاہے، میرا مقابلہ کرے، اور اس وقت میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دوں، تو آیت الکرسی جب ہم پڑھیں گے تو وہ مقابلہ کرتا رہے گا، لیکن پڑھتے پڑھتے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا پر پہنچیں گے تو پھر وہ ابلیس طاقت اور سکت نہیں رکھ سکے گا کہ یہ جملوں کو سنے، اور تمہارے نظروں کے سامنے وہ جل کر خاک ہو کر کے ڈھیر ہو جائے گا۔ ہاں، ایسا زبردست یہ آیت الکرسی میں اللہ نے پاور رکھا۔ فجر کی نماز پڑھو پیارو، آیت الکرسی پڑھو۔ حیات الصحابہ میں ایک دعا لکھی ہے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ یہ دعا پڑھو فجر کے بعد، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھو گے، آپ کی ذات کا خطرہ نہیں، آپ کی اولاد کا خطرہ نہیں، آپ کے کاروبار کا خطرہ نہیں۔ چاہے آپ کا کاروبار ممبئی میں چلتا ہو، سورت میں چلتا، یہاں آپ پڑھو گے تو آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ آیت الکرسی میں نے ابھی بتایا، آیت الکرسی آپ رات میں گھر میں جب سو، مان لو آپ شہر میں رہتے، اللہ حفاظت کرے شہر کا ماحول کچھ بگڑنے لگا، جیسے کبھی کبھی ہو جاتا، ایسے وقت میں آپ گھر کے بیچ میں کھڑے رہو، اور گھر کے بیچ میں جیسے یہاں پر میں آپ کو طریقہ بتاتا، اور یہاں دروازہ وہاں سے آپ پڑھنا شروع کرو، اور یوں انگلی سے اشارہ کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یوں آیت الکرسی پڑھتے 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 جہاں سے چلے تھے وہاں پر آ کر کے یوں انگلی سے ایک جگہ کھڑا رہنا اور یہ اشارہ کرو، دنیا کی کوئی طاقت بے طاقت نہیں کہ اب تمہارے گھر پر حملہ کر سکے۔ ایسا زبردست یہ ہتھیار اللہ پاک نے دیا۔ آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ کا کاروبار بازار میں ساری دکانیں جل رہی ہے، اور آپ گھر پر بیٹھے بیٹھے یہ انگلی کے اشارے سے آپ پڑھے آیت الکرسی، اپنے دکان کا گھیراؤ کرتے ہوئے، دکان تو دماغ میں ہے کہ میری دکان کہاں پر کیسی ہے دکان، تو اس کے سٹر سے یوں پڑھنا شروع کرے، اللہ لا، یہاں گھر بیٹھے بیٹھے اللہ وہاں پر آپ کے کاروبار کی حفاظت کر لے گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور واقعہ ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مدینہ پاک کے مکانات ہمارے جیسے نہیں تھے، بہت کچے مکانات تھے، اور اس وقت میں وہ مکانات مناسب تھے، لیکن آج کے زمانے میں پکے مکانات اور مضبوط مکانات بنانا ضروری ہے۔ یہ بات میری سننا، مضبوط اور پکے مکانات بنانا ضروری۔ ایسے پکے مکانات میں بھی کبھی ہماری جان اور مال محفوظ نہیں ہوتا، تو پھر اگر کچے مکانات ہو تو پھر کیا حال ہوگا۔ اس زمانے میں ایسا مسئلہ نہیں تھا، ماحول بدل گیا، ماحول کے بدلنے کے اعتبار سے کچھ حکم بدل جاتا۔ اب پکے مکانات اور مضبوط مکانات، ڈبل گیٹ اور بہت مضبوط سے مضبوط، اپنی جان اپنی مال کی حفاظت کرنا یہ ہم پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اس لیے اگر مال کی کوئی چوری کرتا ہو اور تم نماز پڑھتے ہو تو حکم یہ ہے کہ نماز چھوڑ دو اور اپنے مال کو بچا لو، اپنے مال کو بچا لو، حفاظت کر لو۔ تو یہاں کیا کہہ رہا تھا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جس محلے میں ان کا مکان تھا وہ محلے میں آگ لگ گئی، سننا بات، آگ لگ گئی،
اب یہ آگ لگی تو وہ چھپر کے مکانات تھے، تو ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے یہ مکان جل گیا، وہ مکان جل گیا، وہ مکان، پورے محلے میں آگ اپنے لپیٹ میں مکانوں کو لے رہی۔ اب لوگ حضرت ابو الدرداء کو دیکھا، وہ حاضر نہیں، ان کی فیملی گھر پر ہے، بچے مال گھر پر ہے، لوگ اپنا سامان نکال رہے، بچاؤ کر رہے، تو ابو الدرداء کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو مسجد میں بیٹھے۔ تو آئے ان کے پاس اور کہا کہ ابو الدرداء تم یہاں اطمینان سے بیٹھے ہو اور محلے میں آگ لگی اور تمہارا اور سارے مکان جل رہے۔ تو ابو الدرداء نے بڑے اطمینان سے کہا کہ میرا مکان تو نہیں جل سکتا۔ لوگوں نے پھر کہا تو کہنے لگے میرا مکان تو نہیں جل سکتا۔ بہت یقین کے ساتھ میں لوگ نا امید ہو کر کے ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اور جب محلے میں جا کر کے دیکھا تو واقعے میں آگ ہوا کے ساتھ میں جلتی مکانوں کو جلاتے جلاتے سارے مکانوں کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اور جب حضرت ابو الدرداء کا مکان آیا تو آگ کی صرف تھوڑی دیوار پر لپیٹیں آئی اور آگ بجھ گئی، کسی نے بجھایا نہیں، بجھ گئی۔ تو تعجب کی بات تھی، یہ پکے کچے مکانات سبھی جل گئے، ابو الدرداء کا بچ گیا۔ تو پھر لوگ دوڑے دوڑے حضرت ابو الدرداء کے پاس آئے، حضرت ابو الدرداء سے کہنے لگے کہ تم اتنے یقین کے ساتھ میں کیسے کہہ رہے تھے کہ میرا مکان تو نہیں جل سکتا؟ تو انہوں نے پھر ایک حدیث بیان کی کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، جو فجر کی نماز کے بعد میں یہ دعا پڑھے گا تو کبھی اس کا مالی نقصان نہیں ہوگا، اور آج فجر کے بعد میں نے یہ دعا پڑھی ہے تو مجھے یقین ہے کہ میرا مالی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت، یہ دعا ہے تھوڑی لمبی جو حضرت ابو الدرداء کی دعا سے مشہور ہے، فجر کے بعد اس کو پڑھو، آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی، یہ آپ پڑھو، آپ کے مال جان آل اولاد سب محفوظ ہو جائے گا۔ اور لوگ پریشان ہیں، پریشانی کی وجہ سے کبھی علاج کے چکر میں عاملوں کے پاس، کبھی پیسے دینا، کبھی طرح طرح سے پریشان۔ دیکھیے اولاً تو علاج کا مسئلہ بھی سمجھیے، آج امت اس میں بھی بہت گمراہ ہو رہی ہے، بہت گمراہ ہو رہی ہے امت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے زبردست صحابی ہیں، یہ صحابی بہت لمبے ترنگے نہیں تھے، روایتوں میں ایسا آتا کہ اتنے چھوٹے صحابی تھے کہ بیٹھے ہوئے آدمی سے کچھ بڑے، بس اتنا قد تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، بہت دبلے پتلے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ صحابی پر اتنا بھروسہ تھا کہ آپ نے فرما دیا عبداللہ جو چیز پسند کرے وہ میری پسند ہے، عبداللہ جو ناپسند کرے وہ میری ناپسند ہے۔ ایسا بھروسہ تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر کا واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ یہ ہے کہ ان کی گھر والی کو، صحابیہ عورت کو، ان کے آنکھ میں درد شروع ہو گیا، ایسا زبردست درد کہ وہ محسوس کر رہی تھی کہ میری آنکھ نکل جائے گی یا پھٹ جائے گی۔ اور مدینہ پاک میں ایک یہودی منتر پڑھتا، اور وہ منتر کیسا ہی درد ہو منتر پڑھتا تو ٹھیک ہو جاتا۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ اس یہودی کے پاس چلی گئی، منتر پڑھایا، ٹھیک ہو گیا۔ تو 2-4 دن اور نکل گئے، پھر وہی آنکھ میں درد شروع ہو گیا، تو پھر وہاں پر چلی گئی، منتر پڑھایا، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو پھر گئی، جب واپس آئی اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود گھر پر تھے، تو پھر پوچھا کہاں گئے تھے، تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، تو پھر انہوں نے منع کر دیا، اللہ کی بندی اس کے لیے یہودی کے پاس علاج کرانے کے لیے جاتی ہو تم؟ تو پھر وہ بیوی کہنے لگی تم مجھے ڈانٹتے، مجھے تکلیف کی وجہ سے میری آنکھ پھوٹی جا رہی تھی اور میں نے 2 مرتبہ علاج اس سے پہلے کروایا، ٹھیک ہو گیا، اب کی مرتبہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پھر جو بات بتائی، یہ بات سمجھنے جیسی، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ دیکھو حقیقت یہ ہے
کہ شیطان ہمارے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے ایسا کرتا کہ وہ شیطان ہماری باڈی میں کوئی تکلیف پیدا کر دیتا اور وہی ہمارے دل میں ڈالتا کہ وہ عامل کے پاس جاؤ، وہ مول صاحب کے پاس جاؤ۔ پھر وہ جب وہاں لے جاتا اور پھر وہاں جا کر انہوں نے پڑھ کر کے دم کیا تو وہ اپنا اثر ہٹا لیتا۔ پھر دوسری مرتبہ وہ تکلیف پیدا کرے گا اور دل میں ڈالے گا کہ وہ عامل کے پاس جاؤ، اور وہ پھونک ماریں گے، اثر ہٹا لے گا۔ اب اس کے دل میں یہ عقیدہ بیٹھے گا کہ یہ مول صاحب کے تعویذ اثر کرتے۔ عورتیں ایسا کہاں کرتی؟ حالانکہ وہ مول صاحب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے اور وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھتے، وہ جو تعویذ دیتے وہ تعویذ دیتے، لیکن وہ تعویذ وہاں سے لے گی تو اثر نہیں ہوگا اور یہاں جائے گی تو اثر ہوگا۔ کیوں؟ شیطان یہ کام کرتا کہ اس نے تکلیف کو پیدا کیا اور وہاں لے گیا، اور پھر وہاں جا کر کے وہ جب عمل شروع کیا تو تکلیف ہٹا لی۔ اب یہ دل کا عقیدہ بگڑنے لگا کہ ان کے عمل سے فائدہ ہو رہا، یہ حقیقت۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، اللہ کی بندی، تجھے کافی ہے وہ بول جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے موقع پر ہمیں بتلائے، اور پھر وہ بول سکھائے، اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ بول تجھے کافی ہے، جب کبھی تکلیف ہو تو یہ کلمات اور یہ دعا پڑھ لے، اللہ پاک یہ تیرے درد کو، تیری تکلیف کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے جب کبھی تکلیف ہو یہ پڑھو۔ سورہ فاتحہ اس کے 7 ناموں میں سے ایک نام ہے سورۃ الشفاء، یہ اس کا نام ہے۔ آپ کے گھر میں بچہ بیمار ہو، نظر کا اثر ہو، کوئی اور تکلیف ہو تو آپ سورہ فاتحہ پڑھو، بچے پر دم کر دو۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر دو، وہ پانی اس کو پلا دو، ہتھیار ہمارے پاس موجود۔ تھوڑی سی تکلیف آدمی کو ہو جائے تو پھر اس کے دماغ میں آتا ہے میرے اوپر کسی نے سحر کر لیا، خارجی اثر ہے، حقیقت ہے سحر کی حقیقت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر سحر ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا، میں نے کہا کبھی میں بیان کروں گا، آج وقت آ گیا۔ اور آپ پر سحر کیا تھا لبید ابن اعصم یہودی کی لڑکیوں نے، یہ آپ پر سحر کیا تھا، اور سحر کا اثر آپ پر 6 مہینے تک رہا تھا، اور آپ پر اثر یہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی کام کیا ہو تو آپ بھول جاتے۔ جیسے کھانا کھایا ہو تو حضرت عائشہ کے پاس آتے اور فرماتے عائشہ کھانا دو، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ سے عرض کرتی آقا آپ نے تو کھا لیا۔ اچھا میں نے کھا لیا، چلو ٹھیک ہے، تو بھول جاتے صرف دنیاوی کام کاج کو۔ یہ آپ پر اثر ہوا، یہ بہت سارے مہینوں تک آپ پر اثر رہا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اور سونے کی حالت میں آپ نے خواب دیکھا۔ دیکھو ایک دوسری بات بھی سمجھو، نبی کا خواب یہ تو وحی کا مطلب اللہ کی بات، وحی کا مطلب اللہ کی بات۔ وحی ایک قرآن کی شکل میں ہوتی اور ایک وحی حدیث کی شکل میں، تو قرآن بھی اللہ کی بات اور حدیث بھی اللہ کی بات۔ تو وحی ہے نبی کا خواب، اور نبی کے خواب کے علاوہ کوئی کیسا ہی اللہ کا ولی ہو، وہ ولی کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں، اور اس پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں۔ بعض مرتبہ بڑے بڑے پمفلیٹ چھپتے کہ فلاں نے شیخ احمد نے خواب دیکھا اور یہ ایسا دیکھا، اور یہ خواب جو اتنوں کو بیان کرے گا تو اتنا فائدہ، اتنوں کو اس نے بیان کیا تو اتنے لاکھ کا فائدہ، اور جو یہ نہیں بیان کرے گا تو اتنا نقصان فلانے کو۔ سب بکواس ہے، ہاں یاد رکھو سب بکواس ہے، کبھی ایسی باتوں میں مت آؤ۔ کتنا بڑے سے بڑا ولی ہو، ولی کا خواب دلیل نہیں، اور اس پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں۔ سچا خواب ہو تب بھی عمل کرنا کوئی ضروری نہیں، لیکن نبی کا خواب تو حجت ہے، دلیل ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان کا بیٹا
اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو باقاعدہ فرشتہ وہی لے کر نہیں آیا، بلکہ ابراہیم نے 3 رات خواب دیکھے تھے، اور خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا خواب اللہ کی بات، لہذا چوتھے دن اپنے بیٹے کو لے کر ذبح کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو نبی کا خواب حجت، دلیل وہی ہوتا، سچا ہوتا، اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا 2 شخص آئے، ایک آپ کے پائیتی بیٹھ گیا اور ایک آپ کے سرہانے بیٹھ گیا۔ وہ پاؤں کی طرف بیٹھنے والا سرہانے کی طرف بیٹھنے والے سے پوچھتا کہ یہ آدمی کو کیا تکلیف ہوئی، تو یہ جواب دیتا ھذا رجل مطبوع، کہ یہ آدمی پر کسی نے سحر کیا ہے۔ تو پھر اس نے دوسرا سوال کر دیا، کس نے سحر کیا؟ تو اس نے جواب دیا لبید ابن اعصم یہودی کی لڑکیوں نے۔ اس نے تیسرا سوال کر دیا، ارے کس میں سحر کیا؟ تو اس نے جواب دیا ایک دھاگا لے کر، ایک دورہ لے کر، اس دورے پر 11 گانٹھیں اور لگا کر منتر پڑھ کر 11 گانٹھیں لگائی گئی اور اس پر یہ سحر کیا گیا۔ اس نے چوتھا سوال کر لیا، وہ کہاں ہے دھاگا؟ تو پھر اس نے جواب دیا کہ اس دھاگے کو کھجور کے گلاف میں بند کر کے مدینہ پاک میں فلانا کنواں ہے زروان، اور خواب میں وہ کنواں بتلایا گیا کہ وہ زروان کنواں دیکھو، اس کے نیچے وہ پتھر کے نیچے وہ سب رکھا ہوا۔ یہ سب خواب میں وہ پوچھتا، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ سنتے تھے اور یہ جواب دیتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صبح میں بیدار ہوئے، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد حضرت علی کو بلایا اور علی کے ساتھ میں ایک اور صحابی کو ساتھ میں لیا، کہا چلو میرے ساتھ۔ چلتے 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 وہ کنواں آ گیا زروان، تو آپ نے کہا ہاں ٹھہر جاؤ، یہ کنواں مجھے بتایا گیا تھا۔ پھر وہ حضرت علی کے ساتھ جو دوسرے صحابی تھے ان کو کہا کہ آپ کنویں میں اترو، تو وہ کنویں میں اترے۔ پھر آپ نے بتایا کہ وہ پتھر ہٹاؤ، تو وہ پتھر ہٹایا۔ تو پھر وہ کھجور کا گلاف جو پانی لگنے کی وجہ سے حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ ایسا ہو گیا تھا گویا کہ شیطان کا سر بن گیا ہو، وہ پانی لگ لگ کر، آپ نے فرمایا وہ نکال کر کے لاؤ، وہ نکال کر کے آپ کے سامنے لایا گیا، آپ نے کھولنے کا حکم دیا، اس میں سے دھاگا نکلا، دھاگا میں 11 گانٹھیں نکلی۔ اب سنو میرے بھائیوں، میں علاج جو بتاتا وہ سنو۔ اس موقع پر اللہ پاک نے آسمان سے 2 صورتیں نازل کی۔ اس موقع پر آسمان سے 2 صورتیں جو قرآن شریف کے بالکل اخیر میں ہے۔ ایک صورت کا نام ہے سورہ فلق اور دوسرے کا نام ہے سورہ ناس۔ ان 2 صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 2 صورتیں اور 2 صورتوں میں 11 آیتیں۔ اللہ پاک نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہ دھاگے کی ایک گانٹھ کھولو اور اس صورت کی ایک آیت پڑھو، دوسری گانٹھ اور دوسری آیت۔ تو 11 گانٹھیں کھولی گئی اور 11 آیتیں پڑھی گئی۔ جیسے 11 آیتیں پڑھی گئی تو فوراً سحر کا اثر ختم۔ ایسی زبردست یہ پاور والی اللہ پاک نے آسمان سے 2 صورتیں کہ جن میں 11 آیتیں جو 11 دھاگے پر 11 گانٹھوں پر منتر پڑھا گیا تھا۔ حافظ ابن قیم ایک زبردست محدث ہے، وہ حافظ ابن قیم بیان فرماتے ہیں کہ یہ 2 صورتوں کی وہ ایمان والے کو اتنی ضرورت ہے، اتنی ضرورت ہے، اتنی ضرورت کہ اس کو اپنے سانس کی بھی اتنی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھو یہ قرآن کی صورتوں کی اہمیت کہ اپنی سانس سے بھی زیادہ ایمان والے کو ان 2 صورتوں کی ضرورت ہے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ، اور معاذ اللہ والے کہتے اس کے ساتھ قل هو اللہ احد کو بھی ملا دو 3 مرتبہ۔ تو 3 مرتبہ یہ 3 صورتیں پڑھو۔ میں نے یہ اس لیے کہنا شروع کیا
یا آپ کے محلے میں کچھ لوگ نوجوان میرے پاس آئے، کچھ عورتوں کے بھی پیغام آئے کہ یہ پریشانی میں تو عامل ہوں نہیں، لیکن یہ جو میرا مطالعہ ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پر عمل کرو، انشاءاللہ اللہ فائدہ دینے والا، اور ادھر ادھر کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے شفا رکھا، یہ صورتوں کو آپ پڑھنا شروع کرو، دیکھیے کیسا ہی زبردست سحر ہوگا، جادو ہوگا، تو وہ جادو اپنے آپ ختم ہوتا رہے گا، ٹوٹتا رہے گا، اور وہ سحر کا اثر ایک وقت آئے گا کہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو جس دن پڑھا ہوگا اس دن اگر آپ پر کوئی سحر کرنا چاہے تو سحر کا اثر نہیں ہوگا۔ اور یہ صورتوں کا فائدہ دوسرا یہ بھی ہوگا کہ سحر، اس کا شیاطین سے حفاظت یہ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں سے بھی اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا، آپ جب رات کو سوتے تو سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھونک مار کر کے آپ اپنے بدن پر یوں ملتے۔ جب تک ایسا نہ کرتے وہاں تک آپ آرام نہیں کرتے تھے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب آخری پوزیشن میں ہو گئے تو آپ کا یہ معمول تھا زندگی بھر پڑھنے کا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اب وہ پوزیشن میں تھے کہ آپ کے لیے پڑھا نہیں جا سکتا تھا، تو حضرت عائشہ فرماتی میں پڑھتی تھی، اور میں پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم نہیں کرتی تھی بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو میں کھینچ لیتی اور آپ کے ہاتھوں کو لے کر آپ کے ہاتھ پر دم کر دی، اور پھر آپ کا ایک ہاتھ لے کر میں یوں آپ کے بدن پر، اس لیے کہ میرے ہاتھ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے بہتر نہیں ہو سکتے، خالی آپ کے ہاتھوں میں شفا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ جو گئے ہیں مدینہ پاک، ان کو معلوم ہے مدینہ منورہ کی ٹھنڈی اور سردی بہت زیادہ مشہور، بہت زیادہ باہر نکلنا جب ٹھنڈی کا زمانہ ہو تو بہت مشکل، تو آپ جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تو مدینہ کی عورتیں اپنے برتن لے کر کے لائن میں کھڑی ہو جاتی، کوئی یہ گھر سے آتی، کوئی یہ گھر سے کوئی بچے کو بھیج دیتی، اور اس میں پانی ہوتا، تو ایک تو مدینہ پاک سردی کا زمانہ اور اس وقت میں پانی کتنا ٹھنڈا، اللہ کے نبی علیہ السلام نکلتے، جو عورت سامنے برتن لاتی آپ چادر سے ہاتھ نکالتے اور صرف برتن میں یوں ہاتھ ڈال دیتے، آگے چلتے، دوسرا برتن آتا ہاتھ ڈال دیتے، آگے چلتے، تیسرا برتن ہاتھ ڈال دیتے، آگے چلتے، تو آپ کا ہاتھ پانی میں ڈالا جاتا، اسی کے وجہ سے اللہ پاک ان کو شفا، کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کے ہاتھوں میں شفا ہے۔ ایک قافلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور بہت سے صحابہ کرام تھے، جا رہے تھے، اور پانی کا مسئلہ پیش آ گیا، پانی نہیں تھا، تو پانی ختم ہوتے ہوتے تھوڑا سا پانی، ایک چھاگل یہ جو حدیث میں کہا گیا لکڑی کا برتن، تو وہ لکڑی کے برتن میں تھوڑا پانی رہ گیا، تو آپ نے وہ صحابی سے فرمایا کہ بھائی پانی ہے اس میں؟ کہا ہے، تو کہا کہ اس کو رکھنا، عنقریب یہ پانی سے بہت بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اب یہ چلے، گرمی کا زمانہ تھا، صحابہ پیاس کی وجہ سے پریشان ہونے لگے، پانی کسی کے پاس نہیں تھا، جب بہت طلب پیدا ہوئی تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ کٹورا منگوایا، اور کٹورا منگوا کر صرف آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، تو ادھر سے موسیٰ نے تو پہاڑ سے چشمے بہائے تھے، اور ادھر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اور اتنا پانی جیسے ڈول آپ رکھو نل اور بند نہ کرو تو وہ پانی نیچے آئے گا، تو وہ کٹورا بھر گیا، فوراً پانی بہنے لگا، تو صحابہ کرام پانی کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، ایک دم سے ٹوٹ پڑے، اور کوئی اپنا برتن، کوئی اپنا مشق بھر رہا تھا، اتنا پانی، اور دھکا مکی ہونے لگی،
تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ سب کو لائن میں کر دو اور کہہ دو سب کو پانی ملے گا۔ وہ اتنا پانی تھا، اس میں سے پورے قافلے والوں نے سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، سب نے پانی پی لیا، جس کو وضو کرنا تھا وہ وضو بنا لیا۔ اس لیے علماء اور محدثین بیان فرماتے، اگر کوئی ہم سے پوچھے، بیس نگر والوں سے پوچھے کہ کون سا پانی سب سے زیادہ قیمتی اور برکت والا یہ دنیا میں پیدا ہوا، وجود میں آیا، برکت والا، ابھی میں بتایا تو جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا، لیکن لوگ اس کا جواب دیں گے زمزم، کبھی جواب دیں گے حوض کوثر، لیکن حوض کوثر سے بھی افضل پانی زمزم کا ہے۔ لیکن دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی پانی، اس سے کوئی قیمتی پانی نہیں، وہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی، اس لیے کہ ڈائریکٹ آپ کی باڈی سے نکل رہا، لہذا اس سے کوئی قیمتی پانی نہیں۔ پھر نمبر آیا کون سا؟ زمزم، کوثر کا نہیں۔ کیوں؟ کیا دلیل؟ وجہ علماء اور محدثین یہ بیان فرماتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاڑ کو اللہ پاک نے دھویا ہے، اور 3 مرتبہ دھویا ہے آپ کے ہاڑ کو۔ جب آپ کے ہاڑ کو دھونے کی ضرورت پیش آئی، ایک تو بچپن میں، ابھی چھوٹے تھے 4-5 سال کے، بلکہ اس سے بھی کم، اس وقت آپ کے ہاڑ کو دھویا گیا۔ وہ دھونے کے لیے اللہ پاک نے جو پانی پسند کیا تھا وہ پانی تھا زمزم کا۔ اگر اس سے کوئی اچھا پانی ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے وہ اچھا پانی پسند کیا جاتا، لیکن آپ کے لیے، آپ کے دل اور ہاڑ کو دھونے کے لیے زمزم کا پانی لایا گیا۔ معلوم ہوا زمزم کے پانی سے بہتر کوئی پانی نہیں، وہ پانی تو ختم ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ بیان فرماتی، میرے ہاتھ یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے بہتر نہیں ہو سکتے، تو پڑتی میں تھی، آپ کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی، اور آپ کے ہاتھوں کو پھر میں پکڑ کر کے آپ کے بدن پر پھیرا کرتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ صورتیں پڑھنے کا معمول بنا دو، 3 صورتیں آپ پڑھ لو۔ بسم اللہ الذی لا یضر والی صورت۔ حضرت کعب احبار میں سمجھاؤں کہ وہ کون تھے۔ احبار علماء کو کہتے، حبر عالم کو کہتے، ایک عالم اس کو کہتے حبر۔ احبار علماء کی ٹیم، یہ کعب اکیلے تھے، لیکن ان کو لوگ کہتے تھے کعب احبار، یعنی یہ اکیلا ایک آدمی، لیکن اکیلا یہ علماء کی ایک جماعت ہے، یعنی ایسا زبردست یہ عالم تھا۔ حضرت کعب احبار یہودی تھے، اور یہودیوں کے پاس شروع سے جادو ہے، جادو وہاں سے چلا ہے۔ جیسے یہ حکمت، اس میں یونان، یہ یونانی دوا جو نامی ہے یونان، 2000 سال سے اس کا وجود ہے، 2000 سال سے۔ اور 2000 سال کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ زمانہ دنیا میں 1500 سال، 550 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ فن چل رہا تھا، لہذا اس لیے یہ حکمت کی عمر 2000 سال، اور اس میں 100% رزلٹ ہے، 100% رزلٹ۔ سب سے پہلے دنیا میں دماغ کا آپریشن ہوا ہے، سب سے پہلے دنیا میں دماغ کا، اور وہ دماغ کا آپریشن ایک حکیم نے، جن کا نام تھا حکیم زکریا نامی آدمی نے آپریشن کیا۔ یہ اتنا پرانا، یہ تمہارا ایلوپیتھک، اس کی ابھی ایک صدی پوری ہوئی، ابھی صدی منائی گئی، اور ایلوپیتھک کے بارے میں بڑے ابھی بھی یہ ڈاکٹر اور سائنسدانوں کا کہنا کہ ہمیں صرف 30% رزلٹ ملا ہے، 70% باقی ہے۔ تمہارا کوئی بیمار ہو جائے، 20 نگر کے ڈاکٹر کہتے آگے لے جاؤ، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کورس کیا؟ اب کہتے ہو آگے لے جاؤ۔ احمد آباد لے گئے، احمد آباد والے نے اس کو وزٹ کیا، سمجھ میں نہیں آیا تو کہا آگے لے جاؤ۔ اب دیکھو آگے لے جاؤ، آگے لے جاؤ، آگے لے جاؤ، اور حکیم ایسے تھے،
یہاں دہلی میں ایسے ایسے حکماء اور ایسے حکیم ماہر گزرے کہ وہ چلتے آدمی کی چال کو دیکھ کر کے بیماری پکڑ لیتے تھے. ہاں، چلتے آدمی کی چال کو دیکھ کر ایک بچہ بڑے باپ کا بڑا بیٹا تھا، بڑے باپ کا بڑا بیٹا، اربوں خربوں پتی کا یہ بیٹا تھا اور اکلوتا بیٹا، اور بڑی لمبی چوڑی جائیداد تھی. اور وہ بیٹے کا حال ایسا کہ دن بدن وہ قبر کے حوالے ہوتا جا رہا. بہت علاج کروایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، سب جگہ نا امید ہو گیا. تو پھر اب بیٹے کا علاج چل رہا تھا تو کسی نے ایڈریس دیا کہ بھئی فلاں حکیم صاحب کو تو بتاؤ. تو اس نے وہ بات پسند نہیں کی. یار اتنے بڑے بڑے 500، 1000، 2000 فیس والے ڈاکٹروں کو بتایا تو یہ مولوی کیا کرے گا؟ بات نظر میں نہیں لی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، یہ بات ہے. پھر دل میں چلو یار اس کو بھی بتا دے. حکیم صاحب کے پاس گیا تو اس نے دیکھا، پھر کہا اس کا کوئی علاج نہیں. حکیم صاحب نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں، اور اس کی جو چاہت ہو پوری کراؤ، چند دنوں کا مہمان ہے، جو مانگے کھلاؤ. نا امید ہو گیا، آخری یہ جگہ تھی. اب یہ چلا ایک جگہ، کہا ناشتے کی دکان تھی تو وہاں پر چائے ناشتے کے لیے رکے. بیٹا کچھ کھاتا نہیں تھا. اس دن اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے کباب کھانے. بات سمجھو، اچھی بات دماغ میں اللہ نے ڈال دی، یہ کباب کھانے ہیں. تو ابا نے مانگا تو خوش ہو گیا، کباب لا کر دیے. تو ایک کھایا تو اچھا لگا، تو پھر کہنے لگا ابا تھوڑے میرے لیے پارسل کروا لو. لے لیے پارسل. تو اچھا، رات کو بھی کھایا، صبح بھی. دوپہر کا وقت آیا تو کہا کہ مجھے تو ووچ کباب کھانے. بس صبح شام ووچ کباب. وہ کھاتے کھاتے مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا تو ماشاءاللہ لہیم شہیم، اور ایسا گویا کہ ناخن میں بھی بیماری نہ ہو، ایسا مضبوط بن گیا. مہینہ 2 مہینہ ہوتے ہوتے اب یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس کو ایسی لاعلاج بیماری تھی. اب وہ باپ اس بیٹے کو لے کر حکیم کے پاس گیا. اب سمجھنے کی بات ہے، وہ حکیم کے پاس گیا اور کہا حکیم صاحب اس کو جانتے ہو؟ تو کہا نہیں، بتاؤ کیا بات ہے. تو کہا یہ بیٹا ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا اس کا کوئی علاج نہیں اور جو اس کی چاہت تو پوری کرو، یہ بیٹا. تو یہ بات سن کر حکیم کے زبان پر جو جملہ نکلا، اچھا تم نے کیا کیا؟ تو کہا کچھ نہیں، وہاں پر ایک کباب کی دکان پر اس کو کباب اچھے لگے تو ابھی تک یہ کبابچ کھاتا. تو حکیم نے کہا وہاں تحقیق کرو، وہاں انسان کے گوشت کے کباب بنتے ہیں، جاؤ تحقیق کرو، انسان کے گوشت کے کباب بنتے. تو واقعے میں وہاں پر وزٹ کیا گیا تو دلال پھرتے رہتے، بچوں کو پکڑ کر لاتے، تہہ خانے میں بچے جاتے، واپس نہ آتے. اور وہ حکیم نے کہا کہ میرے فن میں اس بیماری کا علاج سوائے انسان کے گوشت کے کچھ نہیں تھا، اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ انسان کا گوشت کھاؤ، اس کے علاوہ اس کے لیے شفا تھی نہیں. ایسے ماہر حکیم تھے. دہلی میں انگلینڈ سے ایک آدمی علاج کے لیے آیا، وہاں نام سن کر کے وہ حکیم صاحب دیکھ کر کے یوں تقسیم کر دیتے. کوئی مریض کو دیکھتے، بھئی وہاں چلے جاؤ، وہاں بیٹھو، وہاں چلے جاؤ، اور یہ دردیوں کو اس طرح بٹھا دے. اب وہاں سے ایک بڑا آدمی آ گیا اور آ کر کے اس کو دیکھا، لوگوں کو دیکھ رہے تھے، دیکھا تو کہا بھئی وہاں بیٹھ جاؤ. تو بٹھایا. اس کے بعد بہت سارے دردی آتے رہے، ان کا علاج کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد وہ آدمی پریشان ہو کر حکیم پر غصہ نکالنے کے لیے آیا، میں اتنے دور سے آیا ہوں اور آپ دوسرے دردیوں کو لیتے مجھے بٹھائے رکھا. تو وہ حکیم صاحب کہہ رہے آپ جو بیماری لے کر آئے ذرا سوچو اس میں کوئی فائدہ دکھتا ہے کہ نہیں. تو اس کا دھیان گیا تو کہا ہاں مجھے میں نارمل ہو گیا. تو کہا تیرا علاج ہو رہا تھا وہ درخت کے نیچے، تجھے بٹھایا، تیرا علاج ہو رہا تھا. ایسے ماہر حکیم گزرے. حکیم اجمل کے پاس ایک صاحب آ گئے ہاتھ میں دانت لیے ہوئے. اچانک چلو یہ بات نکل آئی، اچھی بات ہے، ہاتھ میں دانت لیے ہوئے. تو کہا کہ حکیم صاحب یہ دانت میرے اتنے گر گئے. کیسے گر گئے؟ تو کہا میں کھا کر کے نکلا
تو جا رہا تھا تو راستے میں سے میں نے ایک چھوٹی سی کھیلال کے لیے دانت میں سے کھانا نکالنے کے لیے کھیلال کے لیے تھوڑا ٹکڑا ایک چھوٹے پودے سے توڑا، اور وہ میں نے یوں کیا تو دانت آ گیا، دوسرا کیا تو دوسرا دانت آ گیا۔ تو یہ دیکھو اتنے دانت۔ تو حکیم اجمل نے اس کے علاج کو چھوڑ کر سیدھا سوال یہ کر لیا، ارے وہ پودا مجھے بتا، یہ میری زندگی کی تلاش ہے کہ میرے اللہ نے دانت نکالنے کا کوئی تو طریقہ، اب یہ پکڑ لے کر کے یہ سب بیٹھتے اور یہ رگوں کو کھینچ لیتے، اللہ پاک نے کتنا آسان۔ اس لیے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، حدیث کی روشنی میں یہ جملہ کہنا کہ اس کا کوئی علاج نہیں، خطرناک جملہ ہے، اس لیے کہ حدیث میں یہ کہا گیا ہر بیماری کا اللہ پاک نے علاج رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس وہ علاج جلدی ہاتھ میں نہیں آتا۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ ٹی بی ہو جاتی تو لوگ رونا دھونا شروع کر دیتے، اس کا علاج نہیں تھا، نارمل ہو گیا۔ پھر یہ کینسر نارمل ہو گیا، بہت ساری بیماریاں نارمل ہو گئی، اس کا علاج ملتا رہا۔ تو یہ یونان، یہ 2000 سال سے یہ حکمت، ریزلٹ 100% ہے اس میں، اس کا آڑ اثر کچھ نہیں۔ اور یہ آیورویدک دوا، اس کی عمر 1000 سال ہے، 1000 سال، اور اس کو ایک ہندی آدمی نے بنایا ہے، اور یہ یونان کے فارمولے سے چوری کر کے بنایا ہے۔ وہ یونانی دوا ارکان 4 سے اس کا دار و مدار، اور اس نے 3 ارکان وجود اس نے گھڑے، اور اس سے اس نے آیورویدک دوا، اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے۔ اور تمہاری ایلوپیتھک کی عمر تو 100 ہو گئی، اور اس کے رزلٹ کا یہ حال۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر تھا، کیا بات کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام یہ یہودی تھے، کعب احبار، بس اتنی بات میں وقت آج ہو گیا وہ زیادہ۔ کعب احبار یہ یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے، اور بڑے عالم تھے، زبردست یہودیوں میں بڑے عالم مانے جاتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی یہودی تھے، اور یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے بھی اسلام کا بڑا عجیب واقعہ۔ ایسے کعب احبار یہ علم کی وجہ سے کہے جاتے تھے، کعب اکیلا یہ ایک علماء کی جماعت ہے۔ وہ کعب احبار جب مسلمان ہو گئے تو یہودی جادوگروں نے مل کر ان پر جادو کرنا چاہا، اور سب جادو کرتے تھے، اور بڑے ماہر جادوگر تھے۔ اسی جادوگروں کا مقابلہ تو موسیٰ سے کروایا گیا تھا نا، موسیٰ سے، اور یہ میدان میں سب کو جمع کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈنڈا ڈالنے کا کہا تھا، انہوں نے ڈنڈے رسیاں ڈالی تھی۔ تو دیکھو جادو یہ ہوتا ہے، جادو کے زور سے چیز دوسری دکھلائی جاتی ہے، چیز دوسری بنائی نہیں جاتی۔ بات سمجھ میں آتی ہو تو سمجھنا، جادو کے زور سے میں اس کو دکھلاؤں گا کہ یہ تولیہ ہے، لیکن میں دکھلاؤں گا کہ پتھر، یہ ٹائلز ہے، یہ دکھلاؤں گا، لیکن ٹائلز بنے گی نہیں۔ جادو کے زور سے کوئی چیز دکھائی جاتی، وہ چیز دوسری بنائی نہیں جاتی۔ اور معجزہ جو اللہ پاک نبیوں کو دیتا تو وہ حقیقت میں وہ چیز بن جاتی ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر بہت سارے آئے تھے، انہوں نے میدانوں میں رسیاں ڈنڈے ڈالے تو جادو کے زور سے سانپ دکھنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے ڈر پیدا نہیں ہوا۔ قرآن میں جو موسیٰ سے کہا لا تخف، ڈرو مت، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم ان کی پوزیشن ابھی بتا دیں گے، ڈرو مت۔ تو یہاں موسیٰ کے دل میں ڈر کیوں پیدا ہوا کہ انہوں نے رسیاں اور ڈنڈے ڈالے تو جادو کے زور سے دکھائی دینے لگے سانپ، لیکن وہ یوں ہل رہے تھے۔ تو موسیٰ سمجھے کہ یہ تو سچ مچ سانپ بن گئے، اس لیے کہ یہ ڈنڈے اگر دکھائی دے سانپ لیکن ہیلے تو نہیں، ہیلے اس کا مطلب سچ مچ سانپ بن گئے۔ ارے بات سمجھ میں آتی ہے میری؟ اصل میں کیا تھا ان لوگوں نے یہ چالاکی کہ
کہ جو ڈنڈے اور رسیاں لے کر آئے تھے وہ ڈنڈے اور رسیوں میں انہوں نے ایسے پارے فٹ کر دیے تھے کہ جو پاروں کا کمال یہ تھا کہ گرمی میں ڈالو تو وہ پارے یوں ہلنے لگے. یہ پارے ایسے تھے. تو کھلا میدان تھا, اس میں ڈنڈے رسیاں ڈالی, جادو کے زور سے انہوں نے ڈنڈوں کو اور رسیوں کو سانپ دکھلائے, لیکن وہ پارے جب ہلنے لگے تو ڈنڈے ہل رہے تھے, تو لوگوں کو نظر آتا تھا کہ سانپ ہل رہے, سانپ بن گئے. تو موسیٰ ڈر گئے. اللہ پاک نے کہا ڈرو مت اور تم اپنا ڈنڈا ڈالو. اور وہ ڈنڈا تو بڑا کمال کا تھا, بڑا کمال کا. اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. تفسیر پڑھو کہ موسیٰ نے کہا اس ڈنڈے سے تو میرے کیا کیا کام بنتے ہیں, کیا کیا کام. یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے موسیٰ کے ڈنڈے سے یہ کام بنتے تھے, کہیں جنگل میں جانا ہو اور آرام کرنا ہو, کہیں درخت نہ ملے تو وہ ڈنڈا گھاڑ دیتے تھے تو درخت بن جاتا تھا, اور اس کے نیچے آرام سے سو لیتے تھے, اور پھر پکڑتے تو ڈنڈا بن جاتا. کبھی بہت بھوک لگی تو پھر گھاڑ دیتے تھے تو آم کا درخت بنتا, آم لے کر کھا لیتے, پکڑتے تو ڈنڈا ہو جاتا. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى, میرے اس سے بہت کام نکلتے. تو ڈنڈا ڈالو, تو وہ ڈالا تو اژدہا بن گیا. اژدہا یعنی سانپ جو کہا وہ اسی لیے ہم نے پوچھا, یہ پوچھنا بھی سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی بات لوگوں کے دلوں میں اتارنی ہوتی تو بتانے سے پہلے پوچھتے تھے, اور جواب یا تو نہیں ملتا یا ملتا تو صحیح نہ ملتا, تو پھر آ کر جواب دیتے تو وہ بات اچھی طرح دل میں بیٹھ جاتی. تو اژدہا اجگر کو کہتے, اجگر جو نگل جانے والا. اس کا کام اژدہا اجگر, کوئی جانور سویا ہو بیٹھا ہو تو دور سے وہ پھونک مارتا ہے, تو اس کے پھونک میں ایسا زہر ہوتا کہ جس جانور کے اوپر سے گزرے گا تو وہ ایک دم گھیرن میں آ جاتا ہے, ورنہ کون اس کو نگلنے دے گا. تو وہ جانور ایک دم آدھا جاگتا آدھا سویا ہو جاتا اور پھر اس کو نگلنا شروع کرتا ہے. وہ اجگر کا یہ کمال ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈالا ڈنڈا تو وہ اژدہا بن گیا, اور سارے ان کے لگائے ہوئے ڈنڈے اور سانپ اور رسیوں جو اژدہا سانپ دکھ رہے تھے سب کو نگل گیا. تو وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں, اس لیے میں نے کہا کہ جادو سے دوسرا دکھلایا جاتا, دوسرا بنایا نہیں جاتا. اور موسیٰ کے ڈنڈے نے تو سچ مچ سانپ کا کام کر دیا کہ سانپوں کو کھا گیا, تو یہ جادو نہیں ہے. وہ سمجھ گئے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. تو جادو وہاں بڑا زور تھا. اللہ پاک نے موسیٰ کو ایسا ہی معجزہ دیا تھا, ان کے جادو جیسا معجزہ دیا تھا. تو کعب احبار یہودی تھے, مسلمان ہو گئے. بس یہ آخری حدیث سن لو. کعب احبار کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا تو یہودی میری دشمنی میں سب مل کر میرے اوپر جادو کرنے کی اتنی کوشش کرتے رہے کہ وہ ان کا چلتا تو جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا لیتے, جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا لیتے. لیکن میں ایک دعا پڑھتا تھا صبح اور مغرب کے بعد, جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی میں نے یاد کر لی تھی. اگر وہ نہ پڑھتا تو مجھے جادو سے گدھا بنا لیتے. آپ وہ دعا پڑھ لو, آپ کو کوئی گدھا نہیں بنائے گا, کوئی بلی نہیں بنائے گا, آپ پر کوئی سحر کا اثر نہیں ہوگا, اور ہوگا تو بھی ختم ہو جائے گا. کون سی دعا ہے, کسی کو یاد ہے؟ دیکھو یہ حال ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت, اور یہ کیسی اہم. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. یہ دعا ہے, آپ پڑھ لو فجر کے بعد, مغرب کے بعد, انشاءاللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں. بس آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہوا, یہ پریشانی جو ہم پریشان ہوتے, اس کا حل قرآن کی تلاوت. اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو. قرآن کو رمضان سے رمضان تک نہ رکھا کرو. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی
وہاں شیطان اپنا اڈا نہیں جماتا۔ لہذا قرآن صبح شام اور جب میں ہماری مستورات بھی پڑھا کرے، ہم بھی پڑھا کرے، اور موقع بموقع کی دعائیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی، لہذا اس کو ایک ایک کر کے ہم یاد کرنے کی کوشش کریں۔ وہ دعا زبردست ایمان والے کے لیے ہتھیار ہے۔ یہ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں پڑھا کرتے تھے۔ استنجا کے لیے چاہے تو دعا، کھانے بیٹھے تو دعا۔ آقا فرماتے کہ ہم کھانے بیٹھے، پھر ایک بچی آئی، حدیث کے الفاظ کأنہا تدفع، گویا کہ اس بچی کو کسی نے یوں زبردستی دھکے دیے کہ بیٹھ جا، کچھ نظر نہیں آ رہا کہ بیٹھ جا، اور وہ بیٹھ کر سیدھا اس نے برتن میں ہاتھ ڈالا تو آقا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور آقا نے فرمایا اس کے ہاتھ کے نیچے شیطان کا ہاتھ ہے، اور ہم سب نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تھا تو اس کو چانس نہیں مل رہا تھا کھانے کا، تو یہ بچی کو پکڑ کر شیطان لایا اور اس کو بغیر بسم اللہ کہے ہوئے ہمارے برتن میں بٹھا دیا، اور اس کے ذریعے سے وہ ہمارا کھانا چاہ رہا تھا۔ پھر آقا نے کہا بسم اللہ پڑھوایا، جو آقا کی سنت ہے، کل بسم اللہ وکل مما یلی، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، لہذا یہ بسم اللہ پڑھا تو پھر وہ اس کا کام ختم ہو گیا۔ تو یہ مسنون دعائیں ہیں، اٹھتے بیٹھتے اس کا معمول بناؤ۔ اب تو کتابیں بھی ایسی ہیں، آپ کوئی دنیا میں انشاءاللہ پریشان نہیں ہوں گے، بازار جاؤ تو آپ دعا پڑھو، گھر پر آؤ تو دعا پڑھو، بیمار کوئی ہو جائے، حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا نے بیان فرمایا کوئی بیمار کے پاس جا کر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے تو اگر اس کے موت کا وقت نہیں آیا تو اللہ شفا دے گا۔ تو ہم کو ہماری بیوی سب سے پیاری ہوتی، ماں پیاری ہوتی، بچی پیاری ہوتی، اپنی بچی بیمار ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے تو حدیث پر عمل کرو، اگر موت کا وقت نہیں آیا تو بیوی کو شفا مل جائے گی۔ پھر سبب کے طور پر آپ جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ آقا ایک صحابی کے پاس گئے، ان کا دل کا دورہ، ہارٹ میں ذرا پرابلم تھا، تو آقا پاس میں بیٹھے اور دل پر ہاتھ رکھا، اور پھر آپ نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، نارمل بات ہے، اجوا کھجور کے 7 دانے لے لو اور گٹلی سمیت اس کو کوٹ کر اس کا پاؤڈر سفوف بنا لو اور کھا لو۔ لیکن پھر آقا نے ساتھ میں یہ بھی کہا ایک کام کرو نا، یہ حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ اور اس کے مشورے سے علاج کرو۔ اس وقت ڈاکٹر تھا حارث بن کلدہ جو غیر مسلم ڈاکٹر تھا، آپ نے کہا حارث بن کلدہ سے جاؤ اور اس سے تم علاج کرو۔ تو علاج تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ حدیثیں جو بیان کیا علاج کا طریقہ پہلے اپنانا چاہیے۔ پڑھ لو 7 مرتبہ۔ کون سی دعا ہے؟ کون سی دعا ہے؟ ارے بولو کسی کو یاد ہو۔ جی حاجی صاحب نے صحیح کہا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، سامنے عورت ہو تو ان یشفیکی، یہ عورت ہو تو مرد ہو تو ان یشفیک 7 مرتبہ پڑھو۔ اگر اس کی موت کا وقت نہیں، اللہ شفا دے دے گا۔ پڑھو ہی حدیث پر عمل کرو۔ کسی کا کوئی حادثہ سنا، یہ تو شاید بہت سو کو یاد ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے دکان کو جلا نقصان پہنچایا، کسی وہاں کوئی دوسرا مسئلہ پیش آ گیا، کسی کے بارے میں سنا کہ اس کو ڈاکٹروں نے یہ بیماری بتلائی، یہ جیسے سنو تو پھر یہ دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو مر جاؤں گے لیکن وہ حادثہ تمہیں نہیں پہنچے گا، مر جاؤں گے لیکن وہ بیماری نہیں پہنچے گی۔ کیسا بہترین ہتھیار ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت سی باتیں میرے سامنے آئیں، اس لیے میں نے آج یہ موضوع چھیڑا تھا، اور اللہ کے بندے اس کی وجہ سے پریشان بھی ہے، الگ الگ چکروں میں رہتے، اس لیے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسنون دعائیں اس کا معمول بناؤ، یہ بہت بڑا زبردست ہتھیار ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، اس میں شفا ہے، دلوں کا سکون ہے، بہت بڑا ذکر ہے، اور ذکر سے اللہ پاک دلوں میں سکون اطمینان دیتا۔
اللہ پاک ہماری یہ مجلس کو بھی بے انتہا قبول فرمائے، کہی ہوئی باتیں اللہ کے بندوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنائے، ان کے لیے اللہ پاک مفید بنائے۔